تو ان کو یہ وحی نہیں کی کہ آپ زیادہ وظیفے کریں تو آپ کو وہاں سے فرعونیوں سے نجات مل جائے گی، نہیں، پہلے تربیت کرو قوم کی، یہ غلامانہ ذہنیت ختم کرو، اس ماحول سے الگ کرو ان کو۔ 87 وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وہی بھیجی، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ بہت اچھی طرح توجہ سے سنیے یہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ جب انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں کافروں کی قوم سے، ان کی غلامی سے، ان کے شر سے ہمیں نجات دے، تو اللہ نے فوراً پلان دیا اپنے، اس آیت میں پورا پلان ہے کہ تم اب یہ کرو۔ سب سے پہلا کام، بنی اسرائیل اپنے گھر فرعونیوں سے دور بنائے تاکہ ذرا ماحول ان کے ماحول سے بچے۔ ان تبوّأ، ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون سے، چونکہ اللہ کے نمائندے وہ تھے، تو ان کو یہ وحی نہیں کی کہ آپ زیادہ وظیفے کریں تو آپ کو وہاں سے فرعونیوں سے نجات مل جائے گی، نہیں، پہلے تربیت کرو قوم کی، یہ غلامانہ ذہنیت ختم کرو، اس ماحول سے الگ کرو ان کو، جہاں پہ ان کے اپنے گھر ہو۔ مصر میں اب تم دونوں اپنی قوم کے لیے گھر مہیا کرو۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور ایک دوسرے کی طرف رخ کیے ہوئے گھر، تاکہ ایکٹیویٹیز ایک دوسرے کی حفاظت سب سامنے ہو، کہ کوئی فرعونی آ جا رہے تو نہیں ہے، جاسوسی تو نہیں ہو رہی، مشکوک کام تو نہیں ہو رہے۔ جب تم نے ایک ظالم کا مقابلہ کرنا ہے تو تمہیں بڑا الرٹ ہونا پڑے گا، ہر چیز پہ نظر رکھنی پڑے گی۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، ٹھیک ہے، چونکہ فرعون مثلا مسجدیں وغیرہ نہیں تعمیر کرنے دیتا مثال کے طور پر، لیکن اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، اس کا ایک معنی ہے آمنے سامنے، یعنی اس گھر والے ساری چیز، سارا سینیریو ان کے سامنے ہو، ادھر سے آمنے سامنے ہو، تاکہ جو نقل و حرکت ہو رہی ہے وہ سب دیکھ سکے۔ کوئی فرعونیوں کو جاسوس کسی گھر میں اس کا آنا جانا ہے، یہ وہ سب سامنے ہو، چھپی ہوئی چیز نہ ہو، باقاعدہ ایک زبردست پلان ہے۔ ورنہ پہلے بنی اسرائیل کے گھر نہیں تھے وہاں پر، اللہ کیوں کہہ رہا ہے گھر بناؤ اپنی قوم کے لیے؟ توجہ فرمائیں، پہلے بھی تو بنی اسرائیل رہ رہے تھے نا گھروں میں، اللہ نے کہا نہیں، پہلے رہن سہن الگ کرو اپنے سے، ان کے ساتھ رہ کر تمہاری غلامانہ ذہنیت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اس ماحول میں اسی فرعون کا ڈر، اسی کی باتیں سب وہ چلے گئے۔ تو ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وہی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات مہیا کرو اور اپنے مکانوں کو قبلہ بناؤ۔ انہوں نے اس طرح ترجمہ کیا ہے، یعنی کیا، یعنی چونکہ کسی خاص طرف رخ کرنے کے لیے ابھی نہیں ہے تو تم اپنے گھروں میں ہی قبلہ بناؤ، مطلب جدھر مرضی منہ کر لو۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، جدھر مرضی منہ کر لو گھر میں، لیکن یہ آمنے سامنے بناؤ گھر۔ آمنے سامنے سے کیا ہوتا ہے، مثلا اس گھر کا گیٹ ادھر اور اس کا گیٹ آمنے سامنے، تو جو بھی نقل و حرکت ہوگی، آنا جانا ہوگا، وہ نظروں میں رہے گا، خفیہ سرگرمیاں نہیں ہو پائیں گی۔ تو پھر آہستہ آہستہ تم ان کو تربیت کرو گے کہ یہ ان سابقہ اپنے جو اس ماحول میں زندگی گزاری ہے اس سے باہر نکلیں اور تیار ہو فرعونیوں کے سامنے قیام کرنے کے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تربیت کا بنیادی ترین نماز قائم کریں۔ اللہ سے رابطے کو فل اہمیت کے ساتھ قائم کریں۔ قیام نماز، نماز قائم کرنا اور نماز پڑھنا بہت فرق ہے۔ پڑھ بندہ آنکھیں بند کر کے ڈھیلا ڈالا، بغیر سمجھے، جب دل کہا، یہ سب پڑھنا ہے، پڑھی گئی، قائم نہیں ہوئی۔ توجہ فرما رہے، قائم کرو، جیسے ستون ہوتا ہے نا جو پوری عمارت کا بوجھ اٹھا لیتا، اس طرح نماز ہونی چاہیے تمہاری پوری زندگی اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اللہ سے رابطے پر۔ کیا ہوگا پھر؟ تم اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوگے، اللہ سے کیا آرڈر آتا ہے وہ کرنا۔
یہ ستون تمہاری زندگی کا پورا بوجھ اٹھائے گا، تمہاری پوری زندگی کی بنیاد ہوگا یہ ستون جس کا نام نماز ہے۔ یہ تصور ہے دین اسلام میں نماز کا، اللہ کے یہاں نماز کا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ادھر نمازوں کے مذاق اڑانے والے پیدا ہو گئے، وہ بھی ان کے نام پر۔ بڑا جرم یہ ہے، بڑا ستم ظریفی یہ ہے کہ ان کے نام پر نماز کو ان امپورٹنٹ، غیر اہم بنا رہے ہیں، کہ جو نماز پڑھتے پڑھتے کبھی ضرب لگی ہے، کبھی کچھ ساتھی شہید ہو گئے نماز قائم کرنے کے لیے، وہ جو اتنا نماز کا اہتمام کرتے تھے کیونکہ انہوں نے قائم کرنا سکھانا تھا لوگوں کو، ان کے نام پر اور خرافات باتیں کر کے ان کی قوم کے اندر سے نماز کی روح نکال دی جائے۔ تھوڑا صبر کرو، اللہ خوب انتقام لینے والا ہے۔ اس طرح کی باتیں جو ممبروں پہ بیٹھ کے کرتے ہو، تھوڑا صبر کرو، اور جو پیسے لیتے ہو تھوڑا صبر کرو۔ قرآن نے کہا ہوا ہے اس پر بھی ہلاکت ہے جو انہوں نے اپنے پاس سے اللہ کی کتاب گھڑی، اور اس پر بھی ہلاکت ہے جو یہ کمائیاں کیا کرتے تھے۔ دین کو چہرہ بگاڑ کر پیش کرنا عوام کے سامنے، اور عوام بری و ذمہ نہیں ہے، چونکہ عوام کے پاس قرآن موجود ہے، عوام کے پاس نہج البلاغہ موجود ہے، عوام کے پاس صحیفہ کاملہ موجود ہے۔ ان کو آپ نہیں پڑھتے ہو اور سنی سنائی پہ چلتے ہو، کوئی قیامت کے دن اللہ کے سامنے عذر پیش نہیں کر سکتا۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وہی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات مہیا کرو، اور اپنے مکانوں کو قبلہ بناؤ، یعنی ایک دوسرے کے آمنے سامنے رکھو، اور نماز قائم کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ کیا مطلب؟ تمہیں آزادی ملے گی، اللہ نے جو پلان دیا اس پلان پہ عمل کرو، تمہیں آزادی ملے گی۔ یہ نہیں کہ اللہ کے پلان پہ عمل نہیں کرو، کہو اللہ خود ہی کرے۔ آج جو مسلمان دنیا میں پیچھے ہیں، اللہ کے پلان پر عمل نہیں کرتے، کہتے ہیں صرف پھونکے مار کے اور تویزوں سے کام چل جائے اور دعاؤں سے، نہیں چلے گا، ابد تک نہیں چلے گا۔